بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلی بات جو عقائد کے متعلق ہے، جو پہلی ویڈیو میں بات کہی گئی ہے، اب اس سے آگے قرآن پاک کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے عقیدہ کی بات کرتے ہیں، جو مشہور ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں، یعنی درود پاک کے متعلق، جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ عقیدہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیت جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے، پڑھا جائے۔ اب اس کے متعلق عقیدہ قرآن کا یہ ہے کہ درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے، رحمت کی دعا کی جائے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور اس پر تمام امت جو ہے متفق ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس بات پر قائل ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ احادیث میں بھی ہے، قرآن کی آیات میں بھی ہے، تو یہ عقیدہ ہے سب کا متفق۔ اب یہاں بھی جو بات سامنے آتی ہے کہ درود پاک جو ہے کن الفاظ کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے مختلف پیمانے ہیں، مختلف الفاظ ہیں جو احادیث میں بھی آئے ہیں۔ تو اب جو بھی چاہے، جیسا بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے، وہ درود پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اب اس میں نظریہ کیا بن گیا؟ اختلاف بنا، اور اختلاف کو پھر اپنے نظریہ بنایا، اور نظریہ کی بنا پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا۔ میں نے بتا دیا نا، عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث کی منہ سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ درود پاک کا منکر، ایسی بات کوئی نہیں، قطعاً نہیں۔ لیکن جس وقت ہم اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کس انداز سے پیش کر رہے ہیں؟ وہ انداز یہ ہے کہ آیا درود پاک اذان سے پہلے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اور جو ٹولہ اذان سے پہلے پڑھنے کا قائل ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اذان جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک اپنا نظریہ قائم کر لیا، اور جو دوسرے ٹولے وہ اس کی مخالفت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بدعت ہے،
تو میری بات تو سمجھانے کی یہی ہے کہ عقائد کے لحاظ سے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا متنازع بنا دیا یہاں تک کہ جو اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھتا اس کو ہم نے منکر درود بتا دیا لوگوں کو کہ یہ منکر صلاۃ ہے، صلاۃ کا معنی درود ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ عقیدے کے اعتبار سے سارے کے سارے متفق ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ صرف جو اختلاف ڈالا گیا تو اس اپنے نظریے کی بنیاد پر ڈالا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے وَجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جب ان کے پاس علم بھی ہے پھر اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش یہی ہے کہ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ عقائد کیا ہے اور نظریات کیا ہے۔ اختلاف پہلے کیا، پھر اس کو نظریہ بنایا، نظریہ بنا کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ گویا کہ منکر درود ہے، اور جو منکر درود ہوگا اور اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں یہ گستاخ رسول بھی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک مسلمان پر ایسے الزام لگانا کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب سے اہم بات جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان نعروں سے کہ فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں گستاخ ہے، ان نعروں کی وجہ سے حسب میں بھی اور نسب میں بھی فرق ہے۔ کیا یہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ حسب تو آپ کے اختیار میں ہے۔ کیا کسی مشرک کا غیر مشرک تھے یعنی مسلمان سے شادی بیاہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے ایسے کام مت کیجیے، اپنے نظریات پر نظر ثانی کر دیجیے، اس میں الفاظ کا چناؤ لے آئے، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو بدعتی کہنا، اور کسی کو گستاخ کہنا، اور کسی کو منکر درود بتانا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو بڑی دور لے جا رہی ہیں، اور ہمارے یہ واعظین متکلمین جو کلام کرنے والے ہیں، واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، بڑے انداز کے ساتھ، بڑے شریف بیان کے ساتھ اس بات کو وضاحت سے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہی رٹا لگواتے رہیں گے عوام کو اپنے اپنے اسٹیجوں پر، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب ہماری یہ قوم بچاری ان کو کوئی ایسا رستہ نہیں ملے گا، یہ بغاوت کر دیں گے اسلام سے اور باغی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایسے سے الفاظ منہ میں ڈالے کہ ایسی ایسی باتیں کر دی، حالانکہ یہ عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، جو مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل کیا ہے، اور یہ سچا قرآن ہے، اور درود پاک پڑھنا ہر امتی اپنا جتنا سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ تو میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے ایک دوسرے پر ایسے الفاظ استعمال کرنا، الفاظ کا چناؤ کو اور رکھ لیں، اختلاف آپ نے کرنا ہے یا کہ اور رکھ لیں، کسی کو مشرک کہہ دینا، کسی کو بدعتی کہہ دینا، اور کسی کے اوپر گستاخ کا فتویٰ لگا دینا، آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی خیال کیا اس بات کا کہ ہمارے ان الفاظ سے حسب میں کتنا فرق پڑ رہا ہے اور نسب میں کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ تو یہ عقائد کے متعلق بات تھی اور نظریات کے متعلق بات تھی کہ عقائد لوگوں کو بتایا دیں کہ عقیدہ سب کا ایک ہے، کوئی منکر نہیں ہے، آپ کھل کے بتا دیں، اعتراف کر لیں کہ ہم بالکل اس معاملے میں اکٹھے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا شروع کیا ہے۔ اب دلیل کے لحاظ سے جائیں گے تو آپ کے پاس بے شک دلیلیں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر آدمی، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر جو بھی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے لیے دلیلیں پیش کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی امت مسلمہ کو کہ بھائی عقیدے پر آپ قائم رہیں، نظریات پر اختلاف ضرور کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اتنی حد میں نہ چلا جائے
کہ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیں، جس سے تمام مسلمان ڈسٹرب ہو جائیں کہ یہ دیکھو ہم یہ دوسرے کام کیسے انجام دیں، کیسے ان کو کریں۔ تو اس لیے اپنے الفاظ کو بدلیں، اپنے باڈی لینگویج کو بدلیں، اور بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو آنے والی نسل ہے، نیو جنریشن ہے ہماری، وہ اس بات کو سمجھے، اور جب ہم ان کو یہ باتیں بتائیں گے تو وہ ہم سے باغی ہو جائیں گے، بغاوت کا علم اکٹھا کر دیں گے، تو اس کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ ہمارا نگہبان۔